بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. دوستو حدود حرم میں غیر اخلاقی حرکتیں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ مدینہ المنورہ کے صحن کی ایک ویڈیو ہے جس میں ایک شخص 4 خواتین کے ساتھ شوٹنگ کرا رہا ہے. مانا کہ یہ اس کی محرمات میں سے ہوں گی، مگر اس طرح کی حرکتیں حدود حرم میں ہرگز نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے جو ابھی ویڈیو دیکھی، ایک آدمی ہے وہ 4 خواتین کے ساتھ میں مسجد النبوی کے اندر شوٹنگ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کی بیویاں ہوں، امید ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اس کی بیویاں ہی ہوں گی، لیکن اس طریقے کا یہاں پہ شوٹنگ نہیں کرنا چاہیے جس طریقے کا وہ وہاں پہ بالی ووڈ سٹائل کے شوٹنگ کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، کیا یہ جو 4 بیویاں رکھنا اسلام میں کیا ہے، واجب ہے یا پھر حکم ہے یا پھر جائز ہے، اس کا کمپلیٹلی ڈیٹیلز آج ہمیں بیان کریں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ پھر یتیموں کے ساتھ نکاح نہیں تم نے کرنا. ہوتا یہ تھا کہ اگلے زمانوں میں لوگ یتیم بچوں کی پرورش اس نیت سے کرتے تھے کہ چلو اس بچی کی پرورش کرتے ہیں، یہ بڑی مالدار ہے، جب یہ جوان ہوگی تو پھر میں اس سے شادی کر کے اس کے مال کا میں مالک بن جاؤں گا. یہ عرب میں کلچر تھا. یا کوئی غریب بچی تھی، اس کی پرورش کی اور نیت یہ رکھی کہ چلو اس کے عوض میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا اور حق مہر دینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں نے اس کو پال کے بڑا کیا ہے. تو اس طرح وہ ان کے مال، ان کو حق مہر بھی نہیں دیتے تھے یا ان کی جائیداد دبا لیتے تھے. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ سے جب پوچھا گیا نا کہ یہ یتیم عورتوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح سے اللہ نے منع کیوں کر دیا، تو پھر اما عائشہ نے کلیئر کیا کہ یہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنا منع کیا ہے جس کی پرورش آپ کریں اور اس کو حق مہر نہ دیں. ہاں، اگر آپ نے اس کی پرورش کی اور اس کا حق مہر اس کو پورا دیا اور انصاف کیا تو یتیم بچی سے نکاح ہو سکتا ہے. صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں حدیث موجود ہے. اور سورۃ النساء کے اندر پھر وہ آیت بھی نازل ہو گئی جب حضور سے کاؤنٹر کوسچن ہوا کہ یہ ہم یتیم بچیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فتویٰ بھی دیا. وہ اسی صورت میں نا وہ پھر آیت کوٹ کی اما عائشہ نے سلام اللہ علیہا، کہ وہ آیت آگے چل کے آ جاتی ہے سورۃ النساء کے اندر ہی 127 نمبر آیت ہے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کیا ہے کہ تم فتویٰ پوچھ رہے ہو مجھ سے یتیم عورتوں کے بارے میں، تو میں تمہیں اس کا فتوے کا جواب ہی دے دیتا ہوں. 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، آپ کا اوپینین پوچھتے ہیں عورتوں کے معاملے میں. یعنی وہ کن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے سورۃ النساء کے اندر کہ یتیم عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن، ان کے بارے میں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، جو کتاب میں تمہیں بتایا گیا تھا یتیم عورتوں کے بارے میں، اللَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، وہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم حق مہر نہیں دیتے اور ان کے ساتھ یتیم ہونے کی وجہ سے ظلم کر کے ان کو اپنے نکاح کے اندر لے لیتے ہو. ترغبون ان تنکحوہن، اور تم یہ رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر کے ان کی دولت پہ قبضہ کر لو، تو ایسا نکاح منع ہے. اور پریفر یہی ہے کہ جس بچی کو آپ نے پالا آپ اس سے شادی نہ کریں، بلکہ اس کے ولی بن کے اس کی شادی کہیں اور کریں تاکہ اس کے ساتھ کہیں ظلم ہو تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوں. آپ مجھے بتائیں، یتیم بچی کے ساتھ کوئی شادی کر لے اور پھر اس پہ ظلم کرے، وہ بچی کہاں جائے گی؟ اس کا تو پیچھے ولی کوئی نہیں ہوگا. تو اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی کسی یتیم بچی کی پرورش کرے، پھر اس سے خود شادی کر لے اور پھر اس کا استحصال کرنا شروع کر دے. ہاں، اگر استحصال نہ کرے تو وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 میں اجازت مل گئی. استحصال نہیں کرتے پھر تو بہت نیکی کا کام ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ تم خود اس کے ولی بن کے کہیں اور شادی کرو تاکہ اگر کوئی معاملہ کل کو بگڑے تو تم پیچھے اس کے پشت پہ کھڑے ہو اس کی سپورٹ کے لیے. تو فرمایا گیا اگر تمہیں خطرہ ہونا، انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے معاملے میں، تو پھر ان سے تم نے نکاح نہیں کرنا. فانکحوا، پس نکاح کرو، ان یتیم عورتوں کو چھوڑ دو، ان کے سوا اور عورتوں سے نکاح کرو. ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں، من النساء، عورتوں میں سے،
मसना व सुलासा व रुबा, 2-2, 3-3, 4-4। ये अरबी में बोलने का यानी एक मुहावरतन यूं बात बोली जाती है। अब बाद लोगों ने ये 2-2 को जमा करके 4 किया, 3-3 को जमा करके 6 किया, 10 हो गई, और 4-4 को जमा करके 8 किया, और कहते हैं 18 भी हो सकती है। ये नहीं, ये अरबी लिंग्विस्टिक है। तो ये जो डबल बोला गया ना, इसका मतलब वरना तो अल्लाह ने 18 डायरेक्ट ही कह देना था। तो अल्लाह तो हमारा 2-2 कर लो, चलो 3-3 कर लो। अब इसका 3-3 अगर मैं किसी को यार चलो यार 2-2 ही ले लो तुसी, अगर मैं कहूँ यार खजूरें बांट रहे हैं एक एक, और मैं कहूँ यार चलो 2-2 ले लो, तो इसका ये मतलब होगा कि हर बंदे को 4-4 देनी है। नहीं, मुराद ये है कि चूंकि जमा पे बात हो रही है कि 2-2 सारों को दीजिए। मैं कहूँ यार चलो 3-3 ले लो, 3-3 लेने का मतलब ये है कि 6-6 ले लो, नहीं, सबको 3-3 दे दो। तो ये वो मुहावरतन बात हो रही है। तो यतीम औरतों को छोड़ के तुम किसी भी औरत से जो तुम्हारी महरम ना हो निकाह कर सकते हो। 2, 3 और 4 ये हद लगा दी, लेकिन साथ ही कहा फ़ इन खिफ्तुम, लेकिन अगर तुम्हें ये खौफ हो अल्लाह तादिलू कि तुम उनमें इंसाफ नहीं कर सकते, फ़वाहिदतन, तो एक ही औरत पर इक्तफा करो, एक ही बीवी होनी चाहिए अगर आपको यह डर हो जाए कि आप उनमें इंसाफ नहीं कर सकते। हाँ, इंसाफ कर सको फिर 4 तक की इजाजत है, और ये 4 एक वक्त में। अगर कोई फौत हो गई या तलाक दे दी फिर एक और कर ली तो वो 5वीं नहीं शुमार होगी, वो 4थी होगी। एक वक्त में 4 कर सकते हो, बशर्ते कि उनके साथ इंसाफ कर सको। इस कॉन्टेक्स्ट में कई अहादीस मौजूद हैं, अबू दाऊद के अंदर, तिरमिज़ी में, मुस्नद अहमद में। कई मुसलमान हुए जिनकी 4 से ज़्यादा शादियां थी, तो नबी इस्लाम ने फिर उन्हें कहा कि 4 रखो, बाकियों को तलाक दे दो, अपना बीच में से चूज कर लो कौन सी 4 रखनी है। 4 से ज़्यादा नहीं तुम रख सकते एक वक्त के अंदर। तो एक अगर इंसाफ करने में तुम्हें खतरा है कि नहीं कर सकोगे, एक पर इक्तफा करो। तो इससे इस्लाम के एक मिजाज का पता चला कि इस्लाम कहता है कि इंसाफ की प्रायोरिटी है, इंसाफ कर सको तो एक से ज़्यादा करनी है, वरना इंडिया पाकिस्तान में तो जिसने एक से ज़्यादा की है ना, खुद भी जलील हुआ है और पूरे माशरे को भी उसने जलील कराया, इल्ला माशाअल्लाह, क्योंकि इंसाफ नहीं होता। अच्छा, ये इंसाफ सिर्फ है नानो नफके में, दिली रुझान में इंसाफ नहीं, वो तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि दिल पे तो इंसान का कंट्रोल नहीं। लेकिन जितने ज़ाहिरी मामलात हैं, एक को जितना टाइम देना है दूसरी को भी उतना ही देना है, एक को जितना खर्चा लगाया है दूसरी का भी उतना लगाना है। जो चीज क्वांटिफाई हो सकती है ना, वो सारी चीजों में बराबर रखना है उसे। ये नहीं है कि एक को आला घर में रखा है दूसरे को, फिर तुम इंसाफ नहीं कर रहे होंगे, वो आपने बराबर रखना है। बाकी दिली रुझान तो जाहिर है कि बच्चे इंसान के अपने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे अजीज नहीं होते। कुछ ज्यादा किसी से मोहब्बत होती है, किसी से कम होती है, लेकिन होती सब सही है, उसमें इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरह एक बीवी जो है वो खामद को ज्यादा रिस्पेक्ट देती है, ज्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करती है, ऑटोमेटिकली उसकी मोहब्बत खामद के दिल में ज्यादा होगी। लेकिन ये नहीं कि अब ये इसकी मोहब्बत मेरे दिल में ज्यादा है तो मैं इसके साथ ज्यादा उसने सलूक करूं एज कंपेयर टू दूसरी बीवी के, इल्ला ये कि वो बीवी खुद अपना कोई हक माफ कर दे, वो वाला मामला अलग है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया एक पर इक्तफा करो। और इसको सपोर्टिव वो सूरत निसा की आयत नंबर 129 है, जिसमें अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया कि हमें पता है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते इस एतबार से, तो हम वो तुम्हारा उज़र कबूल करते हैं, शादी करो, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम रवैया ना इख्तियार करो कि एक के साथ होकर रह जाओ और बाकियों को तुम छोड़ दो। वो अल्लाह ताला ने सूरह निसा की ही आयत नंबर 129 में बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है। वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसाई वलौ हरस्तुम, तुम कितनी भी कोशिश कर लो हरगिज अपनी बीवियों में इंसाफ नहीं कर सकोगे। ये तो अल्लाह ने खुद ही मान लिया। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला हमें छूट दे रहा है। फला तमीलू, बस एक चीज का ख्याल रखो, फला तमीलू कुल्लल मैली फतदरूहा कल मुअल्लका, ऐसा ना करना कि किसी एक की तरफ ही बहुत झुक जाओ और दूसरी जो है वो सस्पेंडेड पोजीशन में लटकी रहे, ना वो शोर वाली है ना बगैर शोर वाली है, एक ही के पास रहते हो दूसरी को साल हजार पूछते ही नहीं हो, ऐसे ना हो। तो
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کا انصاف نہیں ہو سکتا دلی محبت کا، لیکن جو دنیاوی طور پہ جتنی فیسلٹیز ہیں اس میں آپ نے انصاف کرنا ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تمہارے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں۔ اب یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے سلسلہ، اس زمانے میں تھی کہ جنگوں میں جو عورتیں غیر مسلم مردوں کی مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی، اور ان غیر مسلم مردوں کی عورتیں جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئی ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک فتح کیا تو ان کی ساری عورتیں مسلمان لونڈیاں بنا لیتے تھے، نہیں، صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوتی تھی ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا۔ باقی جو اپنے علاقوں میں تھے جنگ نہیں لڑتے تھے، عام عوام الناس ان پہ نہیں ہوتا تھا ایسا سلسلہ۔ تو اب ان کا دو ہی حال تھے، ایک تو یہ کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے کافروں کے پاس، وہاں جائیں گی تو وہ پھر دشمنی اتارنے کے لیے آ جائیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلمان مردوں کو ڈپینڈنگ اپان جس کی جتنی پرفارمنس ہے جہاد اور قتال میں وہ امیر المومنین ان کو تقسیم کریں۔ خیر اب یہ سلسلہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے، اسلام نے اتنا پروموٹ کیا غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے اور خود نکاح کرنے کے۔ خود جو سیدہ صفیہ تھیں یہودیہ تھیں، اور یہ بھی لونڈی بن کے نبی الاسلام کے پاس آئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو نبی الاسلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور آزاد کرنے کی جو قیمت تھی وہ ان کا حق مہر قرار پایا، اور ام المومنین بن گئی۔ تو نبی الاسلام نے اپنے عمل سے یہ اس چیز کی ترویج کی ہے۔ تو آج یعنی یہ آبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں یا آپ جا کے کی علاقہ غیر سے عورت خرید کے لے آئیں تو وہ لونڈی بن جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا، وہ لونڈیاں نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی اس طریقے سے عورت لے کے آتا ہے تو نکاح ہی کرنا ہوگا، لونڈیوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب اس کے ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ۔ یہ نہ وہی والی بات کہ بھئی ایک طرف جھک جانے سے بہتر یہ ہے تم 2 3 یا 4 شادیاں کرنے کی بجائے ایک ہی بیوی کرو تاکہ یہ خطرہ ٹل جائے۔ اور میں تو پرسنلی کہتا ہوں کہ جو لوگ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں انہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، اگر ان کی ایک نبھ جائے۔ یہ نہ ہو کہ دوسری کریں تو پہلی بھی ختم ہو جائے، پھر ایک ہی رہ جائے گی، تو بہتر ہے پھر ایک ہی رکھیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے اسی طرح صورتحال ہے۔ لیکن جو لوگ اب ظاہر ہے کہ کسی بڑی کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نئے نئے بکھیڑے کھول کے بیٹھ جائیں، اور پھر ان کو مثالیں دینا نبی اسلام کی زیادہ ازواج کی، تو وہ عرب کے کلچر میں وہ چیزیں ہضم ہو جاتی تھیں۔ ہمارے اس کلچر کے اندر تو ایک بندہ جو دیندار آدمی ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، وہ اگر 2 یا 3 کر کے بیٹھ جائے تو وہ تو پیٹ سے آپ ہی گھر پڑا رہے گا، اس نے کام خاک کرنا ہے۔ تو یہ ہر بندے نے اپنے حالات و واقعات خود دیکھنے ہیں اس کے اعتبار سے۔ باقی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں کی جائیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آنر دیا عورت کو، اور دنیا کی اسٹیٹسٹکس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں کے۔ اس میں کئی ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہیں، اور کئی ایک سوشل ایشوز کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ جو عموماً دنیا میں مرد و عورت برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو بیبی گرل ہوتی ہے نا، جراثیم کے اگینسٹ اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیبی بوائے کے، وہ سروائیو زیادہ کرتی ہے۔ اور مجھے تو یہی حکمت نظر آتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو عقیقہ آپ نے لڑکے کی طرف سے 2 کرنے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1، اور اس میں الفاظ ہیں بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کے بس۔ لڑکے کی طرف سے 2 اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس میں بیماری کے زیادہ چانس ہیں آنے کے، لڑکی کی طرف سے 1 ہے۔ پھر جنگوں کے اندر، ایکسیڈنٹس کے اندر، پبلک گیدرنگز کے اندر عورتیں تو بہت تھوڑی مرتی ہیں، وہ تو مرد ہی باہر نکلتے ہیں وہ مرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں اکثر ممالک کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، صرف ایک ملک ہے انڈیا، اور وہ اس لیے کہ آج سے میں آپ کو 20 سال پہلے کے فگر بتا رہا ہوں کہ روزانہ 3000 بچیاں وہ پریگنینسی میں ضائع کر دیتے تھے آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرل ہے۔ 3000 ظاہر ہے جی، 1 ارب کے قریب تو آبادی اس وقت بھی تھی، اب تو بڑھ چکی ہے ان کی، تو 3000 تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اور یہ BBC کی رپورٹ ہے کہ وہاں ایسا ہوتا تھا، اس وجہ سے وہاں پہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے. ادروائز اگر آپ مختلف ملکوں کے سٹیٹسٹکس، میں تو پرانے سٹیٹسٹکس ہیں، یہ احمد دیدار صاحب نے اپنے لیکچر میں بیان کیے تھے، اور وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں آج سے 20 سال پہلے کے فگرز ہیں، اب تو اس سے زیادہ ہوں گے، کہ امریکہ میں 7.8 ملین یعنی 78 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. انگلینڈ میں 40 لاکھ، جرمنی میں 50 لاکھ، رشیا میں 90 لاکھ، آلموسٹ 1 کروڑ عورتیں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. تو اب یہ دو آپشن ہے، یا تو یہ عورتیں جو ہیں وہ برائی کریں، یا پھر یہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کریں جس کی آلریڈی کو بیوی ہو. ویسے تو اب وہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے، تو ایک والا بھی معاملہ نہیں رہا، لیکن میں لاجیکلی بات کروں کہ اسلام چونکہ خاندانی زندگی میں بلیو رکھتا ہے، سوشل ویلیوز کے اندر، تو اس لیے یہ آپشن چھوڑا ہے. اچھا یہ بات کہتے ہیں قرآن میں حکم ہے 4 شادیاں کرو. سر قرآن میں یہ حکم نہیں 4 شادیاں کرو، قرآن میں حکم یہ ہے کہ 1 شادی کرو. 4 کی اجازت دی گئی ہے. اس معاشرے میں جہاں 100 لوگوں نے عورتیں رکھی ہوتی تھی، ان کو کم کر کے 4 پہ لے کے آئے. حکم 1 کا ہے، 4 کی اجازت ہے. 4 کرنے کا حکم نہیں ہے کہ گنتی 4 کی پوری کرنی ہے. بلکہ اگلے دن ہماری اکیڈمی میں ایک فون آیا، وہ کہنے لگے کہ جی ایک اسلامی بہن تھی، ان کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہ شادی کی تو وہ شوہر فوت ہو گیا، پھر تیسری جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا، چوتھی جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا، تو وہ اب اس کی 5ویں شادی نہیں کروا رہے. وہ کہہ رہے ہیں 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے، وہ 4 کر چکی ہے. یہ لوگوں کا آپ دیکھ لیں ذہنی لیول کیا ہے. تو عورت تو 1 ہی شادی کرے گی، 4 کی اس کو کہاں سے اجازت ہے؟ ایک وقت میں 1 کرے گی. اور صحابہ کرام میں یہ ایسے ویسے کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس طرح کا. آپ دیکھ لیں اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے. جب وہ شہید ہوئے تو ان کی اس بیوہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کر لی. اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے جس سال حضور نے حج کیا تھا. پھر 4 سال کے بعد حضرت ابوبکر فوت ہو گئے، تو حضرت علی نے اسے شادی کر لی اسما بنت امیس کے ساتھ. اسی لیے محمد بن نبی بکر کی ساری پرورش مولا علی نے کی ہے، اور وہ ان کے بچوں کی مانند تھے. تو یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس چیز کو. ہاں ایک چیز کو بین کیا گیا کہ نبی کی بیوی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا. وہ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کے مرنے کے بعد ان کی کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرو. اور اس سے پہلے بلکہ فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اب چونکہ وہ ماں کا سٹیٹس ہے لہذا اب ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ اللہ نے ان کو ایک پروٹوکول دیا. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. اور میرے بھائی وہ جو پہلا والا ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا جہاں پہ مسجد نبوی کے اندر 4 بیویوں کے ساتھ شوٹنگ کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.